السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، اور بڑا ہی دل پریشان ہوتا ہے اس طرح کے انسان کو دیکھ کر۔ اور جب ہم اس طرح کے آدمی کو دیکھتے ہیں تو سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ بھی امامت کے مستحق ہیں؟ کیا یہ لوگ امامت کے فرائض کو انجام دے سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ امامت کے لائق بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آپ اسکرین کے اوپر جو نکاح نامے کا فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ یہ غور کریں، اس میں دانستہ بنت محمد زاہد کی جگہ یہ لکھا ہوا ہے دانستہ ابن محمد زاہد۔ دراصل ہوا یہ کہ میں ایک نکاح میں گیا اور وہاں پر نکاح خواہ مولانا اس مسجد کے امام صاحب آئے اور انہوں نے نکاح نامہ بھرا اور اسی طریقے سے انہوں نے نکاح پڑھایا۔ لیکن جب انہوں نے دانستہ بنت محمد زاہد کی جگہ دانستہ ابن محمد زاہد لکھا تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کتابت میں غلطی ہو گئی ہو، ذہن میں نہ رہا ہو، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جب نکاح پڑھانا شروع کیا تو اس وقت میں بھی انہوں نے بنت محمد زاہد کی جگہ ابن محمد زاہد بولا۔ تب بات سمجھ میں آئی کہ بات دراصل یہ بھول کی غلطی نہیں تھی، بھول چوک کی غلطی نہیں تھی۔ غلطی یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ابن کہاں استعمال ہونا ہے اور بنت کہاں استعمال ہونا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان کو ابن اور بنت میں فرق کا نہ پتا ہو، وہ انسان امامت کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کے عقائد کی درستگی کر سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو دینی مسائل کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے؟ جس انسان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ لڑکی کے نام کے ساتھ میں جب اس کے باپ کی ولدیت لکھی جائے گی، لفظ ابن لکھا جائے گا یا بنت لکھا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں میرا عزیزو، بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ امامت کے لیے آتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پیسوں میں، تھوڑے تھوڑے معاوضے میں، تنخواہ کے بدلے میں یہ رہ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے، ان اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے، نااہل لوگوں کی وجہ سے، جو اہلیت کے حامل ہیں، جو لوگوں کی عقائد کی درستگی کا سبب بن سکتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں امام کی اتنی زیادہ ویلیو، اتنی زیادہ عزت لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک انسان جو 15,000 میں کام کرنے والا ہے، 20,000 میں کام کرنے والا ہے، آپ دیکھیں اس کے علاوہ دوسرا جو آدمی ہے وہ 10,000 میں کام کر لے گا، 8,000 میں کام کر لے گا۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کم تنخواہوں پر کام کرتے ہیں، اور لوگ ان کو یہ سوچ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ تھوڑے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھنی ہے، اسی کے پیچھے پڑھ لیں گے۔ لیکن میرا عزیزو، دل روتا ہے، افسوس اس وقت میں ہوتا ہے کہ جس انسان کو ان چیزوں کے بارے میں نہ پتا ہو، وہ انسان جو ہے وہ امامت کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان لوگوں کی وجہ سے جو اہلیت والے لوگ ہوتے ہیں، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ کمبخت اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کا الو بناتے ہیں، لوگوں کا الو گانٹتے ہوئے لوگ پھرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا امام مل رہا ہے، اور یہ اس کے بعد میں پھر لوگوں کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیزو، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ امام رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ امامت کا اہل کسی کو بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں پہلے غور کر لیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، یہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، اور اس کے لیے کسی عالم کو منتخب کریں، کسی عالم کو منتخب کریں کہ ہم اپنے یہاں مسجد میں ایک امام رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں، ان سے معلوم کریں کہ آپ کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں اور کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں اور کتنا پڑھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوں ایک عالم معلوم کرائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے امامت کے لیے رکھ لے۔ لیکن چند پیسوں کی خاطر، چند پیسے بچانے کے چکر میں آپ اپنے ایمان کو بھی کھو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو آپ کے عقائد درست نہیں کر سکتا، جو آپ کی نماز اور مسائل کو نہیں بتا سکتا، تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہوتا، امامت کا اہل بالکل بھی نہیں ہوتا۔ بڑا افسوس ہوا اس واقعے کو دیکھ کر کے کہ جس انسان کو لفظ ان اور لفظ بنت میں فرق نہ پتا ہو، وہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے۔
میرے بھائیو غور کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم امامت کے اہل ہیں تو کریے، اگر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم امامت کے اہل نہیں ہیں تو پھر آپ لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیں، ورنہ یاد رکھیں اس دنیا میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔